السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اچھا، ہم نے لاسٹ ٹائم کیا ٹاپک لیا تھا؟ ہمارے پاس تھا یوزز آف کمپیوٹر۔ آج ہم موو ہوں گے سافٹ ویئر کے۔ وہ آپ کے پریویس جتنے بھی لیکچرز تھے وہ کیا تھے؟ اباؤٹ کمپیوٹر تھے۔ آج ہم موو ہو رہے ہیں اباؤٹ سافٹ ویئرس، اس لیے یہ لیکچر تھوڑے لینتھی ہیں اور انہیں ذرا کائنڈلی غور سے سنیں گا، اور یہ موسٹ امپارٹنٹ لیکچر ہیں، انہیں آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ ہر ٹاپک اس میں امپورٹنٹ ہے، جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں ہر کیٹیگریز کے اس میں سافٹ ویئر ڈسکس ہیں۔ تو ابھی ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ سافٹ ویئرز ہوتے کیا ہیں، وہ کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں، اور ان میں فردر کیا ورکنگ ہوتی ہے۔ چلیں جی۔ اچھا، ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ دو طرح کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ایک سسٹم سافٹ ویئر ہیں، ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں۔ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر، پھر ہم چلتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ دیکھیں، سسٹم سافٹ ویئر ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، ایک بیک پلیٹ فارم ہوتا ہے جو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے ہارڈ ویئرز کو۔ اچھا، وہ کیسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز رن کرتی ہیں؟ اسے ہم ایکٹ ایز اے بیک گراؤنڈ پلیٹ فارم کہتے ہیں۔ اس کی ایگزامپلز آپریٹنگ سسٹمز ہوتی ہیں، ونڈوز ہوتی ہیں، ڈسک ڈرائیو ہوتے ہیں۔ اب ذرا بیٹے میری ریئل لائف میں ایگزامپل کو سے سنیں گا۔ ہمارے پاس جتنے بھی اینڈرائڈ موبائلز ہیں ان کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، آئی او ایس یا میک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جس پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم ہمارا سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے اور وہ ہمارا میجر سافٹ ویئر ہے، اس کے بغیر کمپیوٹر نہیں چل سکتا۔ کمپیوٹر کا کوئی بھی موبائل ڈیوائس نہیں چل سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیپ ٹاپ میں بھی ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ونڈوز پروفیشنل انسٹالڈ ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ونڈوز ہو سکتی ہیں، 7 ہو سکتی ہیں، 10 ہو سکتی ہیں، 8 ہو سکتی ہیں، تو ہمارے سسٹم سافٹ ویئر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے وہ موسٹ امپارٹنٹ اسٹیپ آف کمپیوٹر ہے، وداؤٹ سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر نہیں چل سکتا۔ ابھی چلتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اچھا، اپلیکیشن سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو یوزر کی نیڈ ہوتے ہیں، جو آپریٹنگ سسٹم پہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم ہوگا، سسٹم سافٹ ویئر ہوں گے، ونڈوز ہوں گے تو آپ کے اپلیکیشن سافٹ ویئر رن ہوں گے۔ اچھا، اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں وہ سسٹم کو نیڈ نہیں ہوتے، وہ سسٹم سافٹ ویئر پہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، اب وہ یوزر کی نیڈ ہوتے ہیں۔ وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے سافٹ ویئرز ہو سکتے ہیں، ویڈیو پلیئرز ہو سکتے ہیں، ٹیکسٹ ایڈیٹرز ہو سکتے ہیں، براؤزرز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یوزر کی نیڈ ہوتے ہیں، ان کا سسٹم سافٹ ویئر سے کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ لیکن سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کی نیڈ ہے، سسٹم کی نیڈ ہے، اس کے بغیر کمپیوٹر نہیں چل سکتا۔ ہاں، آپ کا سسٹم سافٹ ویئر اوکے ہے، گڈ کنڈیشن میں ہے، اس پہ ہر قسم کا اپلیکیشن سافٹ ویئر ایگزیکیوٹ ہوگا جو بھی یوزر کو نیڈ ہوگا۔ اب ہمارے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، یہ بیس آن ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہوتے ہیں۔ ابھی آج کے لیکچر میں ہم جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ڈسکس کریں گے وہ پیکیج سافٹ ویئرز ہیں، ڈومین سافٹ ویئرز ہیں، کسٹمائز جتنے بھی ہیں ابھی میں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتی ہوں۔ لیکن بار بار ایک ہی بات ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر نہیں چلتا، اور اپلیکیشن سافٹ ویئر یوزر کی نیڈ ہوتے ہیں، لیکن اپلیکیشن سافٹ ویئر تبھی ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں آپ کا اچھا سسٹم سافٹ ویئر ہے۔ دیکھیے، سسٹم سافٹ ویئر ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈز آن بٹ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں، 32 بٹس ہوتے ہیں، 84 ہوتے ہیں۔ اب ہمارا منیمم 32 ہے، اس پہ کوئی اچھا اپلیکیشن سافٹ ویئر نہیں چل سکتا، لیکن ہمارا 64 بٹ ایوریج ہے، اس پہ آلموسٹ اپلیکیشن سافٹ ویئر ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سسٹم سافٹ ویئر پہ ہی اپلیکیشن سافٹ ویئر ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں۔ اس بات کو آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ سسٹم سافٹ ویئر رننگ کنڈیشن میں ہوں گے تو اپلیکیشن سافٹ ویئر ایگزیکیوٹ ہو سکیں گے۔ جب تک سسٹم سافٹ ویئر اوکے نہیں ہے، اپلیکیشن سافٹ ویئر نہیں چل پائیں گے۔ باقی 84 بٹس کا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، وہ بھی اچھی ہی چلتے ہیں، اپلیکیشن سافٹ ویئر کو اچھا ہی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر پہ، یہ تھوڑا ڈفرینٹ دیکھ لیں۔ یہ ہمارے ہوتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر، یہ ہیں ہمارے سسٹم سافٹ ویئر آپریٹنگ۔ یہ دیکھیں، ونڈوز ہیں، آئی او ایس ہیں، اینڈرائڈ ایپ ہے، ایپل کا ہے آپریٹنگ، یہ ہمارے سسٹم کو نیڈ ہوتا ہے یہ والی چیز۔ یہ اپلیکیشنز کیا ہیں؟ ورڈ ہے، باکس ہے، جی ڈرائیو ہے، یوٹیوبز ہیں، میل ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ اپلیکیشن ہیں جی، یوزرز کی نیڈ ہے، جو آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق انسٹال کرنی ہے۔ ابھی چلتے ہیں جی، ہمارا سب سے پہلے سافٹ ویئر ہے واٹ از پیکیج سافٹ ویئر۔ پیکیج سافٹ ویئر سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم سافٹ ویئر نہیں ہے،
یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، اس کو سسٹم کی کوئی نیڈ نہیں ہوتی. پیکج سافٹ ویئر ایک ایسا سافٹ ویئر جو یوزر نیڈ ہوتی ہے. اب اس کو یوزر کو کس لیے اس کی نیڈ ہو سکتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ پیکیجز اس میں ہو سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک ایجوکیشن سافٹ ویئر ہوتا ہے. میں ایک الگ لیکچر ایجوکیشنل سافٹ ویئر پہ دوں گی، جس میں ورڈ پروسیسنگ ہوتی ہیں، اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. اچھا، یہ ہمارا جو پیکج سافٹ ویئر ہے کیا ہے؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. یہ کس کی ہیں؟ یوزرز کی نیڈ ہیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپریٹنگ سسٹم کو، ان کو سسٹم کی کوئی نیڈ نہیں ہے، یہ یوزر کی نیڈ ہیں. تو یہ یوزرز اپنے یوز کے لیے یوز کرتے ہیں، اپنے یوز کے لیے، اپنی نیڈ کے لیے انسٹال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں، یہ ہمارا ایک ونڈوز 7 میں یا آفس 7 پروفیشنل کا ایک پورا پیکج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پیکج میں ہمارے پاس میکسیمم 7 to 9 سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، پورے ایک پیکج فارم میں سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اب وہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان میں ایم ایس ورڈ ہوتا ہے، ایم ایس ایکسل ہوتا ہے، ایم ایس ایکسیس ایز اے ڈیٹا بیس ہوتے ہیں، آؤٹ لک کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اینڈ پاور پوائنٹ جس میں آپ کی سلائیڈ پریزنٹیشنز کریٹ ہوتی ہیں، وہ والا سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو یہ ایک پورا پراپر پیکج بنا ہوتا ہے ایم ایس آفس کے نیم سے. اس کے اندر فردر جو ہے وہ ڈفرینٹ پیکیجز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ پیکج سافٹ ویئر اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، یوزرز کی نیڈ ہے، آپریٹنگ سسٹم کو اس کی کوئی نیڈ نہیں ہے، اور یہ ایک پیکج کی فارم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ہمارے پاس پیکج سافٹ ویئر ERP پہ چلتے ہیں. انٹرپرائز اپلیکیشنز ہوتی ہیں. کون سی اپلیکیشن ہوتی ہیں؟ انٹرپرائز اپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہاؤس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کسٹمائز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اپ گریڈیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انٹیگریشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پیکج سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو بزنس کو ایسولیٹ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں یوز ہو سکتے ہیں، پرسنل کسی بھی یوزر کے لیے یوز ہو سکتے ہیں. باقی اپ گریڈڈ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، کسٹمائز سافٹ ویئر ہوتے ہیں. ابھی ہم چلے جائیں گے کہ کسٹمائزڈ سافٹ ویئر ہوتے کون سے ہیں. ہاں جی، واٹ از کسٹمائز سافٹ ویئر؟ کسٹم سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ اونلی کسی بھی آرگنائزیشن یا انڈسٹری کے لیے یوز ہوتے ہیں. کس کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ اونلی آرگنائزیشنس کے لیے یا انڈسٹریز کے لیے. اچھا، پیکج سافٹ ویئر میں کچھ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہوتی، لیکن کسٹم سافٹ ویئر میں وہ ساری ریکوائرمنٹس فلفل ہوتی ہیں. کسٹمر سافٹ ویئر جو ہیں وہ ہائی کاسٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پیکج سافٹ ویئر کی. اب کسٹمر سافٹ ویئر اونلی انڈسٹریز کو یا آرگنائزیشنز کو یوز کرتے ہیں. دیکھیں، ہمارا پیکج سافٹ ویئر یوزر نیڈ تھا، وہ کس سینس میں یوزر نیڈ تھا؟ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ لیول کا یوزر نیڈ تھا، جس میں ایکسل، ورڈ، آفس وغیرہ کا کام ہو سکتا. لیکن کسٹمائز سافٹ ویئر کسٹمر نیڈ ہے، پیڈ نیڈ ہے، جس میں ہمارے پاس انڈسٹریز کو یوز ہوتا ہے، لارج لیول پہ اس کا یوز ہو سکتا ہے، آرگنائزیشنز کا یوز ہو سکتا ہے جنہوں نے ہائی کوالٹی ڈیٹا رکھنا ہوتا ہے. تو وہ ہمارا یہ کمپیئر کریں آپ اگر، تو پیکج سافٹ ویئر لیس ایکسپینسو ہیں اور ہائی ایکسپینسو ہیں، ہائی کاسٹلی ہیں کسٹمر سافٹ ویئر. ابھی ذرا آپ کسٹمر سافٹ ویئر کی دیکھیے گا امیج. اس میں CRM ہوتے ہیں، ڈیٹا بیس ہوتے ہیں، SS ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، موبائلز ایپس ہوتی ہیں، اینڈرائڈ ایپس جو ہوتی ہیں وہ اچھی خاصی ایکسپینسو ایپ ہوتی ہیں. وہ ہر ایپ جو ہے وہ کتنے ڈالرز میں جا کے کریٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ سلوشنز ہوتے ہیں، ان کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، باقی سافٹ ویئر کنفیگریشن ہوتی ہیں. یہ ہمارے کسٹمائز سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، کسٹم یوز کے لیے ہوتے ہیں. کس پرپس کے لیے ہوتے ہیں؟ کسٹم. اب ہم چلتے ہیں شیئر ویئر. ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں سافٹ ویئر میں. ٹھیک ہے، ہم نے دو ٹائپس ابھی ڈسکس کی اپلیکیشن سافٹ ویئر میں. پہلے کیا کیا کہ سسٹم اور اپلیکیشن ہوتے کیا ہیں. اس کے علاوہ اپلیکیشن میں پھر فردر پیکج سافٹ ویئر تھا ہمارے پاس اور کسٹمر. اب ہمارا جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں نا وہ دو پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں یہ شیئر ویئر، ایک ہوتے ہیں یہ فری ویئر. ابھی سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں واٹ از شیئر ویئر. شیئر ویئر ہمارے ایک ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. ان کا لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کیسے ہوتے ہیں؟ اب ذرا یہ میری بات کو غور سے سنیے گا. اب آپ ایک ایسا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں جو ٹرائل ٹائم پیریڈ کے لیے چلتا ہے. فار ایگزامپل وہ 29 ڈیز 7 ڈیز کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. آفٹر 29 ڈیز وہ سافٹ ویئر ایکسپائر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے شیئر ویئر سافٹ ہوتے ہیں. چلتے تو ہمارے وہ فری ہیں
لیکن وہ ہمارے کچھ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ انہیں ان انسٹال کرتے ہو، ریموو کرتے ہو ایک بار اسی ہی آپریٹنگ سسٹم میں، اسی ہی ونڈو میں، تو اگین وہ سافٹ ویئر نہیں چلے گا اگر وہ ٹرائل پیریڈ پہ تھا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس کی ورکنگ جو ہے وہ رک جائے گی اسی ہی ونڈو پہ۔ ہاں آپ دوبارہ نئی ونڈو کرتے ہیں، دوبارہ جو ہے وہ آپ وہ سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، وہ پھر یہ ہے کہ اتنے اپنے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے چلتا رہے گا، 29 ویلیڈیشن ٹائم ہے یا 7 days ہیں جو بھی۔ ہمارا جو شیئر سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی ورژن آف ایویلیشن ہوتی ہیں، یعنی آپ کے پاس یہ ایک ایویلیٹڈ پرفارمنس چیک کرتے ہیں۔ کیسے کہ یہ ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں فری، اب ہمارے پاس یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے چلتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس گرافک کے سافٹ ویئر بھی ہو سکتے ہیں، ان میں ہمارے پاس اڈاب فوٹو شاپ کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اڈاب السٹریٹر کا، وہ آپ کے پاس چلتے ہیں کوئی ٹوٹلی 25 یا 28 days، اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ آپ 28 days تک وہ اس ونڈو کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا فریلی ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، فریلی سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ان کی ہمارے پاس کوئی کاسٹ نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا، اس کا ایک سلوشن بھی ہوتا ہے۔ وہ سلوشن کیا ہوتا ہے کہ ان کی لیگل کاپی یا پھر ان کا یہ کہہ لیں آپ کے کریکر ہوتا ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے، کریکٹ ویلیو ہوتی ہے، اگر وہ اس سے کنیکٹ کر دی جائے، اسے کریک کر دیا جائے تو وہ آپ لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے چلا سکتے ہیں۔ باقی ان دس کیس شیئر ویئر ہمارے لمیٹڈ ٹائم پیریڈس کے لیے ہوتے ہیں اور فری آف کاسٹ ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ہمارے شیئر ویئر سافٹ ویئرز ہیں، یہ دیکھیے گا، ون زپ کا سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، ونڈو میڈیا کا سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں جو آپ کے ٹرائل پیریڈس کے لیے چلتے ہیں۔ پہلے میں نے یہی بات آپ سے کہی ہے کہ یہ آپ کے لمیٹڈ ٹائم کے لیے چلتے ہیں۔ باقی آپ کے یہ جو سافٹ ویئر ہیں یہ کنٹینیو ہو سکتے ہیں آفٹر ٹرائل، بٹ آفٹر ٹرائل ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو ان کو کریک کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی ویلیو دینی پڑے گی، ان کی انٹیگریٹڈ ویلیو دیں گے، اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایگزیکیوٹ ہوں گے، ادروائز یہ نہیں ایگزیکیوٹ ہو پائیں گے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ شیئر ویئر اور فری ویئر کا کویشچن بھی پیپر میں آ چکا ہے شارٹ کویشچن میں کہ شیئر ویئر کیا ہوتے ہیں۔ ابھی میں شیئر ویئر ڈسکس کر رہی ہوں، فری ویئر ابھی ڈسکس آگے کرتی ہوں کہ لمیٹڈ ٹرائلز ہوتے ہیں، لمیٹڈ ٹائم پیریڈز ہوتے ہیں، فری آف کاسٹ ہوتے ہیں۔ جب تک ان کی لمیٹیشن ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد وہ نہیں چل سکتے، یعنی آپ سمجھیں ان کا ایک ایکسپائری لیول ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے، اس کے بعد وہ رننگ کنڈیشن میں نہیں آئیں گے، وہ آپ کا سافٹ ویئر ختم ہے جب تک اس کی آپ کے پاس اپڈیشن نہیں ہے، وہ تب تک ہے جب تک آپ کے پاس اس کی لمیٹیشن ٹائم ہے۔ فری ویئر کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی فری آف کاسٹ ہیں، شیئر ویئر بھی فری آف کاسٹ ہے، لیکن وہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈس کے لیے تھے، یہ ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈس کے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ان لمیٹڈ، جتنا مرضی ٹائم آپ انسٹال کریں۔ اس میں مینی جو ہیں وہ ایجوکیشنل سافٹ ویئرز آ سکتے ہیں، دیکھیے گا آپ ذرا فری ہے، اس میں گوگل کروم کا سافٹ ویئر ہے، اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سرچنگ کرتے ہیں نا، آپ کا ایک سرچ انجن ہے، کیا کرتے ہیں؟ آپ کا ایک سرچ انجن ہے، آپ اس پہ سرچنگ کرتے ہیں کروم میں، ڈفرینٹ آڈیو ڈیٹا کی، ویڈیوز ڈیٹا کی، امیجز کی، کوئی بھی ایجوکیشنل انفارمیشن کوئی بھی آپ سرچ کرتے ہیں، وہ کروم کا براؤزر ہی سپورٹ کر ہوتا ہے نا، یہ آپ کو فری آف کاسٹ چلتا ہے، اس کا کوئی لمیٹڈ ٹائم نہیں ہوتا، بٹ یہ ایک کاپی رائٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ کیسے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو، دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فری آف چارجز ہوتے ہیں، اس کی فری آف شیئرنگ ہوتی ہے، جیسے فائر فاکس ہے، لینکس ہے، یہ اسٹڈی ماڈیفائڈ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا ایم؟ اسٹڈی ماڈیفائڈ ہوتا ہے، باقی اس کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوتا۔ جس سافٹ ویئر کا آپ کے پاس کاپی رائٹ ایشو نہ آئے نا، وہ سافٹ ویئر آپ کا لانگ ٹائم کے لیے چل سکتا ہے، اس میں کوئی آپ کا ایسا مسئلہ نہیں بنتا کہ آپ اگین ونڈو کرتے ہیں تو اس کی سٹاپنگ سسٹم میں پرابلم کریٹ ہو جائے گا، یا اس کی لمیٹیشن ٹائم کے بعد وہ سٹاپ ہو جائے گا۔ وہ لمیٹیشن ٹائم کے بعد جو سٹاپ ہوتا ہے نا،
वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दिए हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। लेकिन जो आपके पास लिमिटेशन टाइम पीरियड नहीं होते ना, उसकी एग्जांपल क्या है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम, लिनक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। ये अभी भी कोई यूज़ हो रहा है लेकिन बहुत कम। अगर इससे हम सिस्टम अपने सॉफ्टवेयर से या करंट विंडो से मैच करें तो ये इंतहाई स्लो सॉफ्टवेयर है। और ये समझें कि किसी इंडस्ट्री के लिए यूज़ हो सकता है या किसी का ऐसा लीगल डाटा हो, बाकी पर्सनल यूज़ के लिए लिनक्स सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। ये इंतहाई स्लो वर्क करता है और इसकी डाटा स्टोरिंग प्रोसेस भी डैमेज है। आपका डाटा जो है वो रिबूट हो सकता है, किसी वजह से क्रैश हो सकता है। सही हो गया। तो बात समझ आई कि हम क्या पढ़ रहे थे। सॉफ्टवेयर हमने क्या पढ़े, दो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्दर हमने पढ़ा पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब पैकेज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बात देखी कि दो और फर्दर इसमें चीज़ें होती हैं, या तो ये फ्रीवेयर होते हैं या ये शेयरवेयर होते हैं। यानी शेयर्ड होते हैं, लिमिटेड टाइम्स के लिए होते हैं, या वे फ्रीवेयर होते हैं, नो कॉपीराइट इशू होता है। अच्छा जी, अब आगे हैं हमारे पास पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम पीडीएस या डीएनएस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ये भी हमारे फ्रीवेयर होते हैं, ये भी कॉपीराइट नहीं होते, ये भी पब्लिक यूज़ करने के लिए होते हैं। अच्छा, ये हमारा एक डोमेन नेम सर्वर होता है। ये इन दिस केस यूज़ होते हैं, ज़रा इस बात को गौर से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूज़र अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, आप उस चीज़ को सर्चिंग कंडीशन में लाने के लिए, सर्च इंजन में मॉडिफाई करने के लिए आप उसको पब्लिक डीएमएस सपोर्ट करते हैं। अब वो जो पब्लिक डोमेन नेम सर्वर होगा वो एक यूनिक वैल्यू होगी। वो जो आपकी वैल्यू होगी वो उस सॉफ्टवेयर से जनरेट होगी और वो किसी और यूज़र के साथ मैच नहीं करेगी। अब आप एक बात माइंड में रखिएगा, गूगल पर आप सर्च करते हैं, आपके पास डिफरेंट पेज आते हैं। कुछ हमारे पास टॉप पेजेस होते हैं, वो लेटेस्ट वेबसाइट्स होती हैं। अच्छा, अब उन्होंने अपनी आईपी परचेज़ की होती है, उनका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, उनका एक डोमेन नेम सर्वर होता है, वो इनकी यूनिक वैल्यूज़ होते हैं। जब आप उनको सर्चिंग इंजन में रखते हैं, सर्च करते हैं वहाँ से डाटा, ठीक हो गया, या आप डाटा वहाँ से कॉपी करते हैं, जो भी यूज़र का उस वेबसाइट का यूज़ हो, वो जब आप करते हैं तो उन्हीं सर्च इंजन में लाने के लिए, सर्चिंग कंडीशन में अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए उस वेबसाइट को उन्होंने पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर से एक अपनी डोमेन परचेज की होती है। वो हर एक के लिए पब्लिक होती है और कोई भी यूज़र उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी कोई लिमिट होती है गूगल में, अब वो मेरे एग्जैक्ट माइंड में नहीं आ रहा। अगर आपका पेज 10,000 मेरा ख्याल है लोग व्यूज़ करें और लाइक करें तो उस पर कोई $10 कुछ इतना वो जो है ना वो आपको सर्च इंजन जो है वो पे करता है। जिनका ब्राउज़र है ना क्रोम, ये माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र हैं, तो वो फिर उसके बाद कोई पेड करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सर्च इंजन में रिज़ल्ट अच्छा हो, 10,000 प्लस में जो है ना, अगर सर्च इंजन में एक वेबसाइट सर्च हो रही है, एक टॉपिक सर्च है, तो यूट्यूब का भी यही सीन होता है, उसमें भी आपने डीएनएस परचेज किया होता है, तब उसके बाद जाके आपको कोई $10 पेड होते हैं। लेकिन ये असल बेसिक शार्ट मकसद क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो ये है कि ये आपके जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये सिंपली आपकी सर्च इंजन में मॉडिफाई करने के लिए उसकी डोमेन परचेज होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक सॉफ्टवेयर बना होता है, उस पर आप डोमेन परचेज करते हैं और वो हर यूज़र की डोमेन यूनिक होती है। आप इतनी सारी बात माइंड में रख लें, आपके लिए इनफ है कि इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है और ये पब्लिक यूज़ के लिए होते हैं और इसके लिए पब्लिक डोमेन परचेज होती है। ये वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी, ये देखिए। अच्छा, नो इसका कॉपीराइट है, नो इसकी लीगल कॉपी है, और इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। देखिए ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, इसकी एक डोमेन परचेज होती है, पब्लिक डोमेन जिसे हम कह सकते हैं। अब वो अगर ये रिस्ट्रिक्टेड है तो वो सिर्फ उन्हीं यूज़र के साथ इंजन में आएगी जो उसके लिंक से मॉडिफाई हो सकते हैं। बाकी ये वेब ब्राउज़र में होती है, एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर है स्टैटिकली,
اور یہ فلیش ویڈیو یا گیم پلیئرز، آپ دیکھیں آپ کے پاس بچوں کی اینڈرائڈ گیمز ہوتی ہیں ڈفرینٹ موبائلز میں، ڈفرینٹ ایپس ہوتی ہیں جو بھی آپ سرچ کرتے ہیں، تو وہ آپ کی جو گیمز ہوتی ہیں نا، وہ جب پلے اسٹور پہ اپلوڈ ہوتی ہے اس کے پیچھے اینڈرائڈ کوڈ ہوتا ہے، موبائل کمپیوٹنگ کا کوڈ ہوتا ہے، وہ ماسٹر لیول پہ سبجیکٹ سیپریٹ پڑھایا جاتا ہے موبائل کمپیوٹنگ، وہ جب کوڈ آپ اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، پوری ایک پراپر گیم کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں سارے فنکشنز ہوتے ہیں جسے یوزر پلے کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی ڈومین لی ہوتی ہے پلے اسٹور میں اسے پبلش کروانے کے لیے، اب وہ جو ڈومین ہوتی ہے نا اس کی وہ پبلک سافٹ ویئر کے تھرو ملتی ہے۔ یہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤس ڈومین پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن سرچ انجن میں ماڈیفائی ہونے کرنے کے لیے ڈومین بہت ضروری ہوتی ہے، ڈومین کے بغیر تو آپ ڈومین ایک سمجھے پبلک ڈومین ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر فار ایگزامپل ایک یوزر کسی کو ڈومین دے رہے ہیں، وہ ڈومین کا بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تو اب ایک بندے نے تو نہیں لیا، ہزاروں چیزیں ویب سائٹ میں سرچ ہوتی ہیں، ہزاروں لوگوں نے، نمبر آف ملین پیپل نے ڈومینز پرچیز کی ہوتی ہیں، تو انہوں نے پراپر اس کا ایک سافٹ ویئر کریٹ کی ہوتا ہے جس میں ہر یوزر کی انہوں نے آئی پی اور ڈومین رکھی ہوتی ہے کہ اس کا انٹرنیٹ پروٹوکول یہ ہے اور اس کی ڈومین ہے، اس کے بعد وہ چیز سرچ انجن میں آتی ہے، اور سرچ انجن میں آنے کے لیے پی ڈی ایف پبلک ڈومین سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے تھرو یہ ہوتی ہے۔ اب جی ہمارے ہیں بزنس سافٹ ویئر، یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے، بزنس ایکٹیویٹیز کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے پاس بزنس سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں۔ کیا یوز ہوتے ہیں؟ بزنس سافٹ ویئر۔ آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس فیچر میں ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں، یہ بزنس کے اسکوپ کے لیے یوز ہوتے ہیں، نالج ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کی، یعنی آپ کو میں اس میں یہ کہوں نا کہ بزنس سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں نا جو ٹوٹلی بزنس کے پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی بزنس کی ٹائپ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بھی بزنس کی لاجک فارمولا ہو سکتا ہے جس پہ وہ اپنا ریکارڈ سافٹ ویئر میں ہی رکھتے ہیں، وہ کسی قسم کی بھی اپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ آلموسٹ بزنس سافٹ ویئر جو ہے وہ، اب بینک کا جو بزنس سافٹ ویئر ہے وہ ریکل ہے۔ نیکسٹ ہے مثلاً ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر میں، یہ کسٹمرز ہوتے ہیں، ٹاسک ہوتا ہے، پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، شیڈولز ہو سکتے ہیں، پروڈکٹس ہو سکتے ہیں، پے رول ہو سکتے ہیں، آرڈرز ہو سکتے ہیں، ایشوز ہو سکتے ہیں، سیلز انالائزنگ ہو سکتی ہیں، ٹیک انالائزنگ ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ چارٹس ہو سکتے ہیں، تو یہ ہمارا کسٹمرز کے لیے یوز ہوتے ہیں، بزنس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اچھا ابھی جو ہمارے پاس 2020 میں ICEB نے جنریٹ کی تھی وہ انٹرنیشنل کانفرنس میں، وہ اورینٹڈ ٹائپ بزنس سافٹ ویئرس تھے، اور یہ اسپیشلی جاپان میں کریٹ ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی 18 دسمبر 20 میں، اور یہ بزنس کے ہی یوز کے لیے یوز ہوئے تھے۔ تو سمپلی جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ آپ نے بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ جو چیزیں نہیں لیتے وہ کمپیوٹر کے لیے لیتے، اب جو چیزیں ہیں وہ سافٹ ویئر کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ نے کیا پڑھا کہ سافٹ ویئرس کیا ہیں؟ بیسک دو ٹائپس ہوتی ہیں، سسٹم اور اپلیکیشن۔ سسٹم تو ونڈو ہے، یوزرز کی نیڈ ہے، اپلیکیشن ڈفرینس تھی، آپ کا پیکج سافٹ ویئر اس میں تھا، کسٹمائز سافٹ ویئر تھا، اور فری ویئر سافٹ ویئر تھے، شیئر ویئر سافٹ ویئر تھے، ڈومین نیم سافٹ ویئر تھے، اور پبلک ڈومین سافٹ ویئر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بزنس سافٹ ویئر تھے۔ لیکچر کو کانڈی غور سے سنیے گا۔ تھینکس الاٹ، اللہ حافظ۔